السلام علیکم عزیز طلباء، کیا حال ہیں؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ 8605 بی ایڈ فرسٹ سیمسٹر کے حوالے سے ہے، ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ بھی ساتھ ساتھ میں کیجیے۔ اور دیکھیں جی، ہم نے اس میں سے ٹوٹل 5 یونٹ ہی سلیکٹ کرنے ہیں۔ آپ نے 8603 کا پیپر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر یونٹ میں سے ایک سوال تو لازمی آتا ہے۔ تو اس میں کہتا ہوں یونٹ نمبر 1 کر لیں، یونٹ نمبر 2 کر لیں، یونٹ نمبر 3، یونٹ نمبر 4 کو چھوڑ دیں، یونٹ نمبر 5 کر لیں، 6 7 کر لیں، اور اس کے بعد یونٹ نمبر 9 کر لیں۔ ویسے تو 7 8 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 7 والا بڑا آسان ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی ساتھ ساتھ کر لیں آپ۔ ہاں جی، یونٹ نمبر 1 دیکھیں کہ تعلیمی نظم و نفس کے معنی، نوعیت، اہمیت اور وسعت، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی میں آ جائیں گے۔ نظم و نسق مراد ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن۔ آپ لوگ نا کویسچن کو جب آپ تیار کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کے انگلش والے ورڈ بھی ساتھ دیکھ لیا کریں۔ بعض اوقات کویسچن پیپر انگلش میں آتا ہے، بعض اوقات اردو میں آتا ہے، تو آپ کو دونوں کا معنی آنے چاہیے۔ اب انگلش والے انگلش میں تیار کر جائیں، آگے سارا پیپر اردو میں آ جائے ہوا ہو تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اگر اردو میں آپ لوگوں نے تیار کیا ہو، سارا پیپر انگلش میں آ جائے، جیسے 8603 کا انگلش میں آیا ہوا تھا، تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے نا ذرا دونوں چیزوں کو ساتھ دیکھنا۔ اب دیکھیں میننگ، نیچر، امپورٹینس اینڈ اسکوپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے آپ نے۔ یہ اس کے معنی آگے ہیں اس میں، اور اس کے بعد یہ اس کی اجزاء، اور یہ 4 ہیں، 4 میں سے ایک آدھ بھی لکھ دیں تو ٹھیک ہے۔ اہمیت، ایک آدھ 2 پوائنٹ لکھ دیں اس کی اہمیت کے، اور اس کے بعد اس کے یہ اہمیت میں ہی آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ آ گیا اس کا وسعت۔ وسعت سے مراد اسکوپ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اس میں یہ نظم و نسق کا فارمولے کو چھوڑ دیجئے، کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں جو کویسچن نمبر 2 جو آپ کرنا ہے، اپروچز آف ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن، اس سوال کو بھی آپ دیکھ لیجئے کون کون سی اپروچز ہوتی ہیں۔ بلکہ ایسا کریں، ان اپروچز کو چھوڑ دیجئے۔ اپروچز میں کرنا ہے تو پھر یہ سائنٹیفک اپروچ کریں ایک تو، اور نمبر 2 پر اس میں جو آ جائے گی یہ پرنسپل آف ایڈمنسٹریٹو اپروچ۔ بس یہ 2 اپروچز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوروکریسی کو بھی چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد یہ بیسک پرنسپلز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہے، یہ تمام ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایک بار ریڈ کر لینا تو ان تمام کو، تو وہ اس میں سے کوئی سا بھی سوال آئے نا تو آپ نے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹو جو ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے اسی کو دیکھنا ہے، تو اس میں چاہے کون سی چیز بھی آ جائے۔ اب اس میں یہ سائنس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اس میں یہ نہیں آنے والی چیز، اور اس کے بعد اسلام، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ڈائنامک آپ یہ والا جو ہے اسلامی ماڈل کے محرکات، یہ اکثر آتا رہتا ہے۔ اس سوال کو کر لیجیے، بس یہ ٹوٹل یہی سوال ہیں، پہلا، دوسرا اور یہ چوتھا سوال کر لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یونٹ نمبر 2 میں جاتے ہیں۔ بیسک ایلیمنٹس کون سے ہیں مینجمنٹ کے؟ مینجمنٹ، انتظام، انتظام۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اردو لفظ مشکل لگتے ہیں، تو آپ اس کے بجائے مینجمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، مینجمنٹ بطور عملی کام کرنے والے افراد کا گروہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریلیشن شپ، آرگنائزیشن، ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ، ان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، یہ آپ نے یہاں بتانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فیول رائل کو چھوڑ دیجئے اس کو، اور اس کے بعد یہ تم پوائنٹ چھوڑتے جائیے ان پوائنٹس کو۔ اور اس میں جو نمبر جو ہے یہ والا ہے، عموماً لیول آف مینجمنٹ جو ہے یہ عموماً آتا رہتا ہے۔ اس سوال کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے ٹاپ لیول مینجمنٹ ہوتی ہے، مڈل لیول ہوتی ہے، اور لوور لیول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں جو ہے کنسیپٹ دیکھنا ہے۔ پہلا بیسک ایلیمنٹ تھا، اب دوسرا کنسیپٹ آف مینجمنٹ ان بارڈر سینس، اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں اسکول مینجمنٹ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اسکول مینجمنٹ کے کام کیا ہوتے ہیں، اور ریلیٹڈ ایشو جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ریلیٹڈ ایشوز آگے، اور نیکسٹ جس میں پرنسپل آف اسکول مینجمنٹ، بہت چھوٹا سا یہ 2 پوائنٹ ہیں، اس کے کچھ نظر نہیں ہیں، ایک بار خالی دیکھ لیجیے تاکہ اگر ایسا آ بھی جاتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اٹیچ کر پائیں۔ اب یہ اصول جو ہے آپ نے یہ کرنے ہیں، 4-5 اصول ہیں ان کے، اور اس کے بعد اسٹافنگ پرنسپل جو ہیں، انتظامی عمل کے اصول کون کون سے ہوتے ہیں، اور نیکسٹ اس میں جو ہے اچھا جی یہ مینجمنٹ کریکلم اینڈ کو کریکلم ایکٹیویٹیز، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ بھی سوال ختم ہو گیا۔ اس میں ٹوٹل 2 ہی سوال ہیں، کوئی زیادہ لمبے چوڑے سوال نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد سپرویژن بڑا زبردست یہ ہے، اور اس کو تو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اور سپرویژن کا معنی کیا ہے؟ سپرویژن آپ سب کچھ جانتے ہیں، جیسے آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو جو اوپر جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، جو تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اسے سپروائزر کہتے ہیں، اور وہ جو چیز کر رہا ہوتا ہے اسے سپرویژن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک تعریف اس میں لکھتے جائیں گے، ساری تعریفیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو تعریفیں دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے سپرویژن اور نظم و ڈفرینس بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن۔ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے انتظام کرنا، سپرویژن ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، تو ان دونوں میں آپ نے جو ہے فرق یہاں پر دیکھنا ہے اس پر۔ اور اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 4-5 اقسام ہیں۔ انسپیکشن والی ہوتی ہے، لیزز فائر ہوتی ہے عدم مداخلت والی، اور جابرانہ ہوتی ہے، اور ڈیموکریٹک ہوتی ہے، ٹریننگ اینڈ گائیڈنس والی ہوتی ہے۔ بس یہ ساری اس میں دیکھ لیجئے۔ نیکسٹ اس میں اچھا جی آگے جاتے ہیں جی، نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف سپرویژن، اس کو بھی لازمی آپ نے کرنا ہے، اور جدید سپرویژن اسی میں شامل آ جائے گی، کوسچن نمبر 2 میں ہی شامل ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے پرپز اینڈ نیڈ آف سپرویژن، اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہیں کرنے کی ضرورت۔ اور ایک مؤثر نگران کی خصوصیات، کوالٹیز آف افیکٹو سپرویژن وائزر، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وہ دونوں تیسرا چوتھا سوال سمجھ لیں ایک ہی سوال ہے بس، اور یہ ختم ہو۔ ٹوٹل 4 سوال ہیں، 4 میں سے ایک سوال تو لازمی اس میں سے آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یونٹ نمبر 4 جو ہے یہ چھوڑ دیں، اس یونٹ کو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ یونٹ نمبر 5 میں چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا مشکل یونٹ ہے اور یہ تھوڑا لمبا یونٹ بھی ہے، اس لیے میں اسے چاہتا ہوں بھی نہ کریں۔ ہاں جی، نمبر 5 ہے میننگ اینڈ پرپز آف اسکول ڈسپلن۔ اسکول ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ اب سب کو پتہ ہے ڈسپلن کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیکٹر افیکٹنگ اسکول، کون سے ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اسکول کو متاثر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر اس میں اسکول ڈسپلن اینڈ گائیڈنس پروگرام، ان کو کون کون سے کوئی ایسے تجویزیں کوئی آپ دینی ہیں آپ نے بھی، کس طریقے سے ان کو آپ کور کر سکتے ہیں، بچوں کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میننگ آف کلاس روم اینڈ اٹس مینجمنٹ، کلاس روم اور اس کے انتظام کا مفہوم کیا ہے۔ کلاس روم کے اندر اب اسکول کے اندر جو بھی دیکھتے ہیں نا وہی سب آپ لکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا یہ بالکل سیم وہی اسکول والا ہی آپ لکھ دیجئے، ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے، رہنمائی کیسے کی جائے، اور بچوں کو دلچسپی کیسے کی جائے۔ بچوں کو بس پڑھانا ہے آپ نے، اسکول کلاس کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہیں کہ بس کلاس روم کا ماحول جو ہے وہ بیٹر رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارے کا سارا اسی ایک ہی سوال پر ہے۔ اور نیکسٹ ہے کرائیٹیریا آف اسٹوڈنٹ کلاسیفیکیشن، تو طلباء کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ درجہ بندی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تو اس میں بلکہ اس سوال کو چھوڑ دیجیے، درجہ بندی کو۔ 1 یونٹ پلان، تدریس کی تکنیک، آگے یہاں ہے ٹیچنگ آف انسٹرکشن، اس کو بھی چھوڑ دیے۔ اور گروہ بندی، یہ سارا سوال ہی چھوڑ دیجیے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلے والا ہی کر لیں کافی ہے۔ اور کلاسیفیکیشن کے بجائے آپ نا اس میں نیکسٹ جو ہے سائیکالوجیکل فیکٹرز آف کلاسیفیکیشن جو ہے، نفسیاتی جو ہے، اس کو آپ کر لیجئے کہ کچھ طلباء کس طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور بس یہ پہلا اور یہ آخری سوال کر لیجیے۔ درمیان میں والا درجہ بندی وہ ہوتا ہے کہ ذہین بچے کون سے ہیں، نارمل بچے کون سے ہیں، شرارتی بچے کون سے ہیں، اس کو درجہ بندی کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 6 جو ہے اسکول کی عمارت اور ہاسٹل کسے کہتے ہیں، اسکول کی عمارت کیسے ہوتی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے جو اب یونیورسٹیز میں رہ کے آئے ہیں تو ایک آدھ بار دیکھ لیں کہ اسکول کا نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو اور اس کے بعد ہاسٹل کے نقشے کیسے، کمرے کیسے ہوتے ہیں، پڑھائی والے کون سے ہوتے ہیں، کینٹین والے کون سے ہوتے ہیں، اس کا پرنسپل کا روم کون سا ہوتا ہے، اسٹاف روم کسے کہتے ہیں، اسٹور روم، مسجد، بیت الخلاء، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اب یہ ہاسٹل بنانے کے انتخابات بھی کس طریقے سے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، کتنے روم ہونے چاہیے، کتنے دروازے ہونے چاہیے، کتنی کھڑکیاں ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ تو آپ کو ماشاءاللہ سے اچھے خاصے آپ لوگ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہو تو آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہوگا۔ کیفیٹیریا بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور جو بچے نہیں گئے یونیورسٹی ان کو رٹے لگانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پڑھ کے نا یہاں تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، میرے جیسے بچے، تو ان کو جو ہے یونیورسٹی کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اس میں لرننگ ریسورسز کون سے ہوتے ہیں، کہ کس طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ لائبریری سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد آج کل نیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، AVI ایڈ جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بعضوں کا سوال میں AVI ایڈز بھی آیا ہوتا ہے کہ AVI ایڈ سے کیسے لرننگ ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے سے AVI ایڈ سے مراد سمیع و بصری معاونات، ٹھیک ہے، سمعی سننے والا، A سے مراد آڈیو، اور بصری سے مراد دیکھنے والا، V سے مراد ویژول، آڈیو ویژول ایڈز کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں سمیع و بصری معاونات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی میں نیکسٹ جو ہے انسٹرکشنل مٹیریل، کون کون سا مواد ایسا ہوتا ہے تدریسی مواد جس سے آپ
کرتے ہیں. مطلب جیسے میرے پاس